قال الله تعالى في القرآن الكريم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ اپنی کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم احمد مجتبی مکین گنبد خضرا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیزوں، چاند کے اعتبار سے آج ماہ ربیع الاول شریف کی 30 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ربیع الثانی شریف کا چاند مطلع پر طلوع ہوگا، تو اس حوالے سے یہ اختتامی اور الوداعی محفل میلاد ہے اس ماہ مبارک کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سعادت اور توفیق بخشی یہ سارا مہینہ ان پاکیزہ محفل میں شرکت کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ذریعہ بخشش اور ذریعہ نجات فرمائے۔ مختصر سے وقت میں عالم ارواح میں لیے جانے والے میثاقوں کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں 3 بار ارواح کو اکٹھا کر کے پختہ وعدہ لیا۔ میثاق بولتے ہیں عہد کو، وعدے کو، وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے روحوں کے ساتھ روحوں سے لیا تھا اس کو میثاق کہتے ہیں۔ 3 بار اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اجتماع فرمایا اور تینوں کا تذکرہ قرآن پاک نے اپنے اندر محفوظ کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں پارہ نمبر 9 ہے اور اس کا رکوع نمبر 11 ہے اور اس کی آیت نمبر 172 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے میثاق کا تذکرہ وہاں پر فرمایا اور اس میثاق کو میثاق الست بھی کہتے ہیں اور میثاق توحید اور میثاق الوہیت بھی کہتے ہیں۔ اس میثاق میں اور اس اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا تھا، جس میں انبیاء کی روحیں بھی تھیں اور مسلمانوں کی روح بھی تھی اور تمام ادیان عالم سے تعلق رکھنے والے یہودی، سکھ، عیسائی، ہندو اور باقی تمام باطل مذاہب کے روحیں جو تھیں وہ ساری موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کر کے ان سے اپنی الوہیت کا وعدہ لیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں جو بھی آیت لفظ اذ کے ساتھ شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک اور حرف معذوف ہے اور وہ ہے اذکر، جس کا معنی ہے یاد کیجئے۔
اور یہ جو بھی آیت لفظ اس سے شروع ہوتی ہے اس میں جو لفظ اذکر معذوف ہے اس کا جو مقصود ذات ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ مقصود اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ذات ہے، اور محبوب کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دن حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کب نبوت عطا فرمائی، یا آپ پر نبوت کب واجب ہوئی تھی؟ حالانکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر ہیں، ہم زمانہ ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ آقا کریم نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سوال کر کے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں پر یہ احسان کر گئے کہ یہ راز اللہ کا محبوب ظاہر کر دے کہ اللہ نے مجھ کو کب نبی بنایا تھا۔ تو سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو کب لازم کیا؟ سرکار نے فرمایا اے جابر اللہ نے مجھ کو اس وقت نبی بنا دیا تھا جب ابھی تک آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی درمیانی کیفیت میں تھے، ابھی آدم علیہ السلام کا مجسمہ بھی تعمیر اور تخلیق نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو مقام نبوت پر فائز کر دیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی کالب میں صف انبیاء میں سب سے آخر آئے، لیکن نور مصطفیٰ سب سے پہلے تخلیق کر دیا گیا، اور نور مصطفیٰ تمام واقعات کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں رب نے مجھ کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ ما کان کا مطلب یہ ہے جس دن کائنات کا آغاز ہوا، اور ما یکون کا مطلب ہے جس دن قیامت آئے گی، کائنات کا اختتام ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں پوری کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا کرتے ہو۔ یہ سارا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو یہ میثاق الوہیت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یاد دلا رہا ہے۔ اے میرے پیارے محبوب آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے روحوں کو نکالا، ذریت کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان روحوں کو ایک دوسرے کے اوپر گواہ بنا دیا کہ تم ایک دوسرے کی گواہ بن جاؤ کہ میں نے تم کو اکٹھا کیا۔ جب روحوں کو اکٹھا کر دیا جس میں نبیوں کی روحیں بھی تھیں اور باقی تمام انسانوں کی روحیں بھی تھیں، جب ساری روحیں اکٹھی ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے ان روحوں کو مخاطب کیا اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال ہے الست بربکم، لام اور سوفا عربی زبان میں جب اس سے پہلے حمزہ استفہامیہ آ جائے تو وہ یعنی کہ استفہام انکاری کا جب وہ معنی دیتا ہے، اور استفہام انکاری کا مطلب اسبات میں آتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ میں یعنی الست بربکم کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب یہ اللہ نے کلام کیا نا تمام روحوں سے جس میں تمام روحیں شامل ہیں، جب وہ مسلمانوں کی بھی اور غیر مسلموں کی، تو ساری کی ساری روحیں یک زبان ہو کر بولیں قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر روح نے یہ کہا، انکار کسی نے نہیں کیا تھا، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ سکھ ہے، عیسائی ہے یا مسلم ہے، ہر ایک کی روح نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کیا یا اللہ تو ہمارا الہ ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور ہمارے جو سجدے ہیں اس کا حقدار تو ہی ہے۔ قالوا بلا، جب سب نے اقرار کر لیا نا، اللہ فرماتا ہے شہیدنا، ہم نے اس پر گواہ بنا دیے۔ اور گواہ کن کو بنایا؟ ملائکہ کو۔ کہا اے فرشتوں تم آج کے اس میثاق پر گواہ بن جاؤ کہ آج میرے سامنے تمام روحوں نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ یا اللہ ہمارا خالق و مالک تو ہے اور عبادت کے لائق بھی تو ہے۔ کل جب یہ روحیں انسانی کالب میں ڈھل کر عالم انسانیت میں جائیں گی اور مختلف
ادیان میں بٹ جائیں گی۔ کہیں ایسا نہ ہو نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی یہودی بن جائے، کوئی عیسائی بن جائے، کوئی ہندو بن جائے، کوئی کسی دین دھرم سے تعلق رکھ کر گمراہ ہو جائے، اور کل جب قیامت کا دن ہو تمام کے صحائف، تمام کے اعمال نامے جب کھولے جائیں اور اللہ کہے کہ تم نے تو مجھ سے یا وہ یوم الست یہ وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ جب ہم انسان بن کر دنیا میں جائیں گے تو ہمارا ماتھا سوائے تیری ذات کے کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا، تو جب تم دنیا میں چلے گئے کوئی بت کے سامنے جھک پڑا، کوئی گائے کے سامنے جھک پڑا، کسی نے جام فلکی کو خدا بنا لیا، کسی نے پتھروں کو خدا بنا لیا، یہ انسان جب بہ گیا کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے یہ عذر نہ پیش کرے کہ یا اللہ ہم تو اس کو یعنی کہ یوم الست ہونے والے اس میثاق کو جانتے نہیں ہیں۔ شہیدنا، اللہ نے اس دن اس میثاق پر اپنے فرشتوں کو گواہ بنا لیا، کہا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو قیامت والے دن کہ ہم اس سے نا واقف تھے۔ تو یہ پہلا میثاق الوہیت کا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا تھا، اس میثاق کا اور اس وعدے کا لب لباب کیا تھا؟ یہ تھا اللہ تشرک بی شیئا، اے روح ہو میں تمہارا خالق ہوں، تم کو پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہارا مالک ہوں، تمہارے اوپر حق میرا ہے، اور جب میں تم کو انسان بنا کر دنیا میں بھیجوں گا تو تمہارا کام یہ ہے اللہ تشرک بی شیئا، تم نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تمام روحوں نے اس بات کا اقرار کیا، اور یہ میثاق کہاں پر ہوا؟ آقا کریم فرماتے ہیں یہ میثاق میدان عرفات میں ہوا تھا۔ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو آدم علیہ السلام کے وجود سے باہر نکالا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم بے نعمانہ یعنی عرفہ، اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق میدان عرفہ میں لیا۔ فاخرج من صلبہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو میدان عرفات میں کھڑا کیا اور اپنا ید رحمت دست کرم آدم علیہ السلام کی پشت پر مارا۔ جب اللہ نے اپنا دست کرم آدم علیہ السلام کی پشت پر لگایا نا، تو آدم علیہ السلام کے وجود سے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے تھے سارے انسان جھڑنے لگ پڑے، گرنے لگ پڑے، اور تمام روحیں جب وہ انسانیت کی ساری آدم علیہ السلام کے وجود سے گری، اور ان تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے پھر ان سے جب وہ کلام فرمایا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں فَأَخْرَجَ مِن صُلْبِهِ کُلَّ ذُرِّيَّةٍ زَرَعَهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جب وہ صلب پر پشت پر ہاتھ مارا تو تمام روحیں گر گئیں جو قیامت تک پیدا ہونی تھی۔ فناصرہم بین یدیہ، بس اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے بکھیر دیا۔ کالذرے، جیسے ذرات ہوتے ہیں، یہ ہمارے روشندان گھروں میں لگے، جب دھوپ چڑھتی ہے، سورج جب وہ طلوع ہوتا ہے تو سورج کی لائٹ ہمارے کمرے میں آتی ہے، اس لائٹ میں، اس روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو چھوٹے چھوٹے باریک باریک ذرات دکھائی دیتے ہیں گرد و غبار کے ہوا کے اندر۔ وہ ذرات جو اتنے مہین اور باریک ہیں، سرکار فرمایا ان ذرات کی مانند اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے بکھیرا۔ ثم کلمہم قبلا، پھر براہ راست ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو خطاب فرمایا اور ان کو کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ یا اللہ تو یہ ہمارا رب ہے۔ یہ قرآن پاک میں سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے میثاق الوہیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا میثاق، اس میثاق کو میثاق نبوت کہتے ہیں۔ جو پہلا میثاق تھا میثاق الوہیت، اس کا جو لب لباب تھا، مقصد تھا کہ تمام روحوں سے اس بات کا وعدہ لینا کہ تمہارے جب وہ سجدوں کا حقدار ایک ذات ہے اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ تمام روحیں تھیں جس میں مسلمان بھی تھے اور تمام باقی ادیان سے تعلق رکھنے والی روحیں بھی تھیں۔ جب یہ پہلا میثاق ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے تمام روح انسانیت میں سے کم و بیش 1,24,000 کے لگ بھگ وہ پاک روحوں کو چنا،
جن روحوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت اور رسالت پر فائز کرنے کا امر فرمایا تھا، نبیوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا، ان کو اکٹھا کیا، ان کو بلایا، پھر ان کو بلا کر ان سے بھی ایک اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ یہ بھی ایک ان کی حلف برداری کی رسم تھی، اور ٹیکنگ سرمنی تھی کہ جیسے کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی رتبہ رینک دیا جاتا ہے، تو اس سے حلف لیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے مناسب ہیں، یہ تمہاری ڈیوٹیز ہیں، یہ تمہارے کام ہیں، تم ہمارے سامنے اس بات کا حلف اٹھاؤ کہ جب میں اس عہدے پر آؤں گا تو میں اپنی تمام تر ڈیوٹیوں کو اچھے طریقے سے سر انجام دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو نبوت اور رسولوں کو جو رسالت دینی تھی، اللہ نے وہ نبوت اور رسالت دینے سے پہلے نبیوں کو اکٹھا کیا، بلایا، اور بلا کر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، اور اس کا تذکرہ سورہ احزاب پارہ نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ۔ اس آیت کا آغاز بھی لفظ اذ کے ساتھ کیا جاتا ہے، پچھلی آیت کا آغاز بھی لفظ اذ کے ساتھ تھا، اور کہا کہ اے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا تھا نا الست بربکم، کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں، تو جو روح سب سے پہلے بولی تھی کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، وہ روح تمہارے نبی محمد کی روح تھی۔ سب سے پہلے اللہ کے محبوب کی روح نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اعلان کیا تھا۔ تو اس آیت کا آغاز بھی لفظ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کہا اے میرے پیارے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اب جب سارے نبی کہہ دیا تو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی آخر زمان تک سارے نبی شامل ہو گئے، لیکن اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ 5 اولو العزم نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اعلان فرمایا، اور اللہ نے ان کا نام لیا۔ پہلے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ۔ محبوب اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، اب اس کے بعد روح خطاب تبدیل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن کا، اے محبوب آپ سے بھی ہم نے وعدہ لیا، وَمِن نوح، اور نوح سے بھی وعدہ لیا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ حضور فرماتے ہیں صف انبیاء میں 5 یہ اولو العزم نبی ہیں جن کا مقابلہ کوئی بھی نبی نہیں کر سکتا ہے۔ تمام 1,24,000 انبیاء کرام میں یہ 5 اولو العزم نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب نبی ہیں۔ تو جب وہ 5 اولو العزم نبیوں کا اللہ نے خصوصیت کے ساتھ اس میں تذکرہ فرمایا محبوب اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، آپ سے بھی وعدہ لیا تھا، نوح علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا، ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور یہ وعدہ کو کچا وعدہ نہیں تھا بلکہ اللہ نے بہت پختہ وعدہ لیا تھا، اور وعدہ اس بات پر لیا تھا کہ انہو آخذ علیہم العہد۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وعدہ اللہ نے نبیوں سے کیا لیا، وعدہ یہ تھا والمیثاق فی اقامت دین اللہ تعالی۔ اے نبیوں تمہارا کام یہ ہے جب تم دنیا میں نبی اور رسول بن کے جاؤ گے تو تم نے دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کر کے آنا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کے علم کو، اللہ کے جھنڈے کو گاڑ کے آنا ہے، چاہے اس کی پاداش میں لوگ آروں کے ساتھ تمہارے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیں، خواہ تم کو لوگ مار مار کر لہو لہان کر دیں، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کا نام بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کو بلند کر دینا ہے۔ فرمایا اس بات پر اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا وَإِبْلَاغِ رِسَالَتِهِ، اور اپنی رسالت کا ابلاغ کرنا ہے۔ پہلا تو یہ کہ تم کو جب ہم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے بھیجنا ہے تو تم نے لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروانا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد دلانا ہے۔ لوگوں تمہاری روح نے یوم اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، لہذا اے لوگوں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤ، عباد الرحمن بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، عباد الاوثان اور عباد شیطان نہ بنو، شیطان اور بتوں کے بندے نہ بنو بلکہ خدا کے بندے بنو۔ ایک تو یہ کام کہ بندوں کو خدا یاد کرانا، اور دوسرا کام کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے دلوں میں جو کھوٹ آ گیا، جو کفر آ گیا، جو شرک آ گیا، جو بدگمانی اور گناہ کے داغ لگ گئے، اے نبیوں تم نے اپنی نور نبوت سے ان کے دلوں کو صاف اور پاک کر دینا ہے،
ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھنا ہے، خواہ وہ تورات ہو، خواہ وہ زبور ہو، خواہ وہ انجیل ہو یا دیگر صحائف ہو یا قرآن پاک ہو، اے نبیوں تم نے اس کی تلاوت کر کے لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ اس بات پر نبیوں سے وعدہ لیا۔ اب جب پہلا میثاق تھا تو وہاں پر گواہ فرشتوں کو بنایا گیا، اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ تاکہ یہ قیامت والے دن مکر نہ سکے۔ اب اس میثاق میں کس کو گواہ بنایا گیا؟ اللہ فرماتا ہے لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ قیامت والے دن اللہ سچوں سے اس سچائی کے بارے میں سوال کر سکے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہر نبی کی امت میں سے جو صالحین ہوں گے، جو اتقیاء ہوں گے، جو سچے اور ولی لوگ ہوں گے، ان کو اس میثاق پر گواہ بنا کر ان سے سوال کرے گا۔ جب نبی قیامت والے دن آئیں گے، تمام لوگ اکٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو مخاطب کر کے پوچھے گا، اے نبیوں، اے آدم، اے نوح، اے موسیٰ، اے ابراہیم، اے عیسیٰ، میں نے تم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا، بتاؤ کیا تم نے اپنے منصب کو کما حقوق ادا کیا یا نہیں کیا؟ کیا تم نے لوگوں کو میرا تعارف کروایا یا نہیں کروایا؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت لوگوں کو کروائی یا نہیں کروائی؟ وہ نبی کہیں گے یا اللہ کیوں نہیں، ہم گئے، ہم نے وہاں پر جا کر توحید کا نعرہ بھی لگایا اور اپنی رسالت سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ جب نبی اقرار کریں گے تو تمام نبیوں کی امتیں انکار کر دیں گی، تمام امتیں کہیں گی یا اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا یا نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کی امت میں سے جو نیک لوگ ہوں گے، جو سچے لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نبیوں کے قریبی ہوں گے، اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ بھائی کیا آدم آئے، کیا نوح آئے، کیا ابراہیم آئے تھے، کیا موسیٰ و عیسیٰ آئے تھے، کیا یحییٰ علیہ السلام آئے تھے، کیا یوسف علیہ السلام آئے تھے؟ وہ سچے لوگ کہیں گے ہاں یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ آئے تھے، لیکن ان کی گواہی بھی اتنی معتبر نہ ہوگی۔ سرکار نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی حق میں قیامت والے دن گواہی امت مصطفیٰ کی قابل قبول ہوگی، امت مصطفیٰ کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ یہ ہم لوگ سرکار کے غلام، سرکار کی امتی گواہی دیں گے کہ یا اللہ آدم علیہ السلام بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، نوح علیہ السلام بھی آئے، عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام بھی آئے۔ جب ہم گواہی دیں گے نا تو پہلی امتیں اور ان کے جو انبیاء تھے وہ کہیں گے یا اللہ یہ جو امت محمد ہے ہم سے صدیوں بعد آئی ہے، یہ ہمارے بارے میں گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ جبکہ گواہی دینے کے لیے آنکھ سے دیکھنا بھی شرط ہے، کان سے سننا بھی شرط ہے، حاضر و ناظر ہونا شرط ہے۔ جب کوئی بندہ کسی چیز کو دیکھے نہیں، جب کسی کے بارے میں سنے نہیں، وہ گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ یا اللہ یہ لوگ جو گواہی دے رہے ہیں یہ کیسی گواہی ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر ہم سے پوچھے گا اے میرے محبوب محمد کے غلاموں، اے امت مصطفیٰ، تم آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے بارے میں جو گواہی دے رہے ہو کیا تم نے ان نبیوں کے زمانے کو پایا؟ ہم کہیں گے یا اللہ نہیں، ہم نے کوئی زمانہ نہیں پایا۔ اللہ پاک فرمائیں گے پھر تم گواہی کیسے دیتے ہو؟ تمہاری گواہی تو معتبر نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میری امت کہے گی یا اللہ ہم نے تو تمہیں بھی نہیں دیکھا تھا، ہم نے تیرے محبوب کی زبان پر اعتبار کیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یا اللہ ہم نے بن دیکھے خدا پر ایمان اس وقت قبول کیا جب آمنہ کے لال نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ ہم نے اللہ کے محبوب کی زبان پر اعتبار کر کے اللہ کو ایک مان لیا۔ یا اللہ جب ہم نے تم کو بغیر دیکھے مان لیا تو تیرے محبوب کے کہنے پر ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو مان لیا ہے، ہم نے تمہارا اقرار کر لیا۔ یہاں پر ایک لطیف سا نکتہ وہ یہ ہے کہ ایک دن صحابہ کرام بیٹھے تھے تو صحابہ کرام نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے ایک سوال کیا، کیونکہ مار میں راز صدیق اکبر آقا کریم کے ہیں، قریبی ہیں، تو صحابہ کرام نے سوال کیا اے ابو بکر ایک بات بتاؤ، کیا تم کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیار ہے یا اللہ کے رسول سے زیادہ پیار ہے؟ اللہ خالق ہے اور سرکار اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے اور وہ کائنات کی ملکیت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں
انا قاسمون واللہ یؤتی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ سے لیتا ہوں تم کو عطا کر دیتا ہوں۔ تو سرکار کے صحابہ پوچھتے ہیں ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کو خدا سے زیادہ پیار ہے یا مصطفیٰ سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے برملا کہا مجھے خدا سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے، خدا سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار۔ صحابہ کرام سراپا سوال بن گئے، ابو بکر یہ کیسی بات کہتے ہو؟ خدا تو خدا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، جبکہ جناب محمد اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبی ہیں، تو خدا سے تو پیار زیادہ ہونا چاہیے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، وہ اللہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی علامت اور پہچان یہ ہے وہ خدا سے پیار کرتے ہیں۔ تو اے ابو بکر تم کہتے ہو کہ میں مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں؟ آپ نے کہا لوگوں بات سنو، بات تمہاری ٹھیک ہے کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے پیار زیادہ کرتے ہیں، اور میں محمد سے پیار زیادہ اس لیے کرتا ہوں کہ جب تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا میں بھی زندہ تھا، میرا خدا بھی زندہ تھا، مجھے خدا کی معرفت نہیں تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا خدا کون ہے، مجھے معلوم نہیں تھا میرا خالق اور مالک کون ہے۔ لیکن جب سے میں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جب سے میں نے ید مصطفیٰ پر ہاتھ دیا، جب سے بیعت میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر کی ہے، اس دن سے مجھے پتہ چل گیا ابو بکر مقام کیا ہے اور ابو بکر کے خدا کا مقام کیا ہے۔ مجھے معرفت خدا بھی نصیب ہوئی ہے تو وسیلہ مصطفیٰ کی نصیب ہوئی ہے، تو میں مصطفیٰ سے پیار کیوں نہ کروں جس مصطفیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا خدا کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے روبرو جب نبیوں کو بلایا جائے گا تو نبیوں کی اس گواہی کے اوپر جو گواہ بنیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، اللہ تعالیٰ ہر نبی کی امت میں سے صدیقین سے قیامت والے دن سوال کرے گا، اے سچو بتاؤ کیا یہ نبی آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ تو ہر امت کا سچا یہ بات کی گواہی دے گا کہ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے نبی آئے تھے اور ہر نبی نے تیرے نام کا جھنڈا بلند کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو دنیا میں مانے اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے نبیوں کے حمایتی بن گئے، وہ تو اللہ کی رحمت کے صاحبان کرم کے نیچے آئے، وہ تو سعادت مند بن گئے، لیکن جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو نہ مانا ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت تیسرا میثاق جو قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ پہلا میثاق تھا میثاق الوہیت کا، دوسرا میثاق تھا میثاق نبوت، نبیوں کے بارے میں ان سے حلف برداری کی یہ رسم قائم کی گئی کہ اے نبیوں جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تم نے یہ کام کرنے ہیں، تم نے لوگوں کو خدا کا تعارف کروانا ہے، لوگوں کو اللہ کا کلام سنانا ہے، لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا ہے اور لوگوں کا خدا سے ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنا ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ اور اس بات پر تم اللہ تعالیٰ سے عہد کرو کہ جب ہم دنیا میں جائیں گے تو یہ کام ضرور کریں گے۔ اس کو میثاق نبوت کہتے ہیں۔ اب تیسرا میثاق جس میثاق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، یہ نبوت اور رسالت محمدی پر انبیاء کرام سے میثاق لیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت کا آغاز بھی لفظ اذ کے ساتھ کیا گیا۔ کہا اے میرے پیارے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اے نبیو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تم کو انسانی قالب میں ڈھال کر وقتی مقرر پر دنیا میں بھیج دوں اور تمہارے ماتھے پر نبوت کا جب وہ سیرا باندھ دوں، تم کو نبوت دے دوں، رسالت دے دوں، تم کو میں کتاب دے دوں، معجزات دے دوں، تمہاری تائید و نصرت کے لیے میں خار کے عادت رونما امور رونما کر دوں۔ اے میرے پیارے نبیو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تم کو کتاب و حکمت سے نوازوں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا شانوں والا رسول آ جائے،
پھر میرا پیارا محبوب آ جائے، وہ محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ محبوب جس کے دم قدم سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، وہ محبوب جو محبوب میرے تعارف کا ایک آئینہ ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، اے خلق محمد۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ کوئی میرا بھی نام لے، کوئی میرا بھی ورد کرے، کوئی میرا بھی ذکر کرے، میں بھی جانا جاؤں، میں بھی پہچانا جاؤں۔ جب میرے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی نا، فخلق محمدن، بس میں نے محمد کو پیدا کر دیا۔ اب قیامت تک جو بندہ بھی رخ مصطفیٰ دیکھے گا اسے خدا کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا من رآنی، جو جس نے مجھے دیکھا، فقد رأى الحق، گویا اس نے خدا کو دیکھ لیا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم وہ اللہ کے واحد نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بصری شہادت دی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، سوال کیا، اے آدم جس خدا کا تم نام لیتے ہو کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نوح علیہ السلام سے سوال کیا، اے نوح جس خدا کا نام لیتے ہو کیا دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ ہر نبی سے سوال کیا، ہر نبی کہتا ہے ہم نے خدا کو نہیں دیکھا۔ ایک واحد ذات اللہ تعالیٰ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جب کافروں نے کہا اے محمد جس خدا کا نام لیتے ہو، جس خدا کا تعارف کرواتے ہو کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے معراج کی رات خدا کو بہت خوبصورت شکل میں دیکھا ہے، بہت پیاری شکل میں دیکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبیوں سے کہا اے نبیوں جب تم نبی بن جاؤ، جب تم رسول بن جاؤ اور پھر میں تم کو مقام نبوت اور رسالت اور فائز کا دوں اور تمہارا دنیا میں ڈنکا بج رہا ہو، تمہارے نام کے شعرے ہوں اور لوگ تمہارے ہاتھ چوم رہے ہو، ثم جاءکم رسول، پھر اس وقت میرا شانوں والا رسول آ جائے، اور جب میرا رسول آ جائے نا، وہ رسول جس کا مقام کیا ہے، مصدق لما معکم، وہ ہر اس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس موجود ہے، خواہ وہ اللہ کا کلام ہو، خواہ وہ تمہاری نبوت ہو، خواہ وہ تمہاری رسالت ہو، خواہ وہ تمہارے معجزات ہو، ہر کو اٹیسٹ کرے، ویریفائی کرے، پاس کرے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا، جناب ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کو یہ مقام دیا۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب کا مقام یہ ہے، وہ اس گریڈ پر فائز ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی نبوت کو ویریفائی کرنے والی ذات آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ فرمایا مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے اس کی۔ اے نبیو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو پھر تم نے ضرور بھی ضرور میرے محبوب پر ایمان لے آنا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور میرے محبوب کی تم نے مدد کرنی ہے۔ جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی نا، پھر اللہ نے تمام نبیوں کی روح کو مخاطب کر کے کہا قالا، اے روحو، اے نبیوں کی روحو، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ پہلی بات میں بڑی تاکید تھی، جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرا شانوں والا رسول آئے تو تم نے ایمان لانا ہے، یہ تاکید حکم ہے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے، یہ تاکید حکم ہے۔ لیکن اس کے بعد تاکید بر تاکید یہ اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ کیا اس بات پر اقرار کرتے ہو کہ یا اللہ جب تیرا شانوں والا رسول آئے گا ہم اپنے کلمے چھوڑ دیں گے، ہم اپنے جھنڈے چھوڑ دیں گے، یا اللہ ہم بس ایک ہی نام لیں گے، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یا اللہ ہم کہیں گے کہ وجہ تخلیق کائنات آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مائی کے بچے کو ٹھوکر ماری، ایک مائی کا بچہ مر گیا،
ایک بیٹا تھا تو وہ بیٹے کو اٹھا کر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی، کہتی ہے عیسیٰ میرا ایک ہی بیٹا تھا، مر گیا، اب میرا سہارا کوئی نہیں ہے، اے عیسیٰ اس کے لیے دعا کر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، زبان سے کہا قم باذن اللہ، اے جوان میں عیسیٰ ٹھوکر مار کر تم کو کہتا ہوں اللہ کے امر سے زندہ ہو جا، اللہ کے امر سے اٹھ جا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، وہ جوان زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ وہ عورت کہتی ہے اے عیسیٰ آسمانی کتابوں میں نبی آخر زمان کی جو نشانیاں ہیں مجھے لگتا ہے وہ تو ہی نبی ہے، وہ شان والا تو ہی ہے جو مادر ذات اندھے کو، جب مادر ذات اندھے کو بینائی دیتا ہے، کوڑ اور برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، گھر میں ذخیرہ سامان کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اے عیسیٰ تو ہی وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے مائی تجھے دھوکہ ہو گیا ہے، تجھے بھلیکھا لگ گیا ہے، میں وہ نہیں ہوں۔ وہ نبی تو اتنا شانوں والا ہے، وہ میرے بعد آنے والا ہے، میرے بعد وہی ہے، اس کی باری میرے بعد ہے، وہ آنے والا اتنا عام یا وہ شان والا ہے۔ اگر مجھ عیسیٰ کو اس نبی کے پاؤں کے جوتوں کا تسمہ باندھنے یا کھولنے کا موقع نصیب ہو جائے میں سمجھوں گا رب نے میری نبوت کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اتنی شان والا رسول۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبیو تم نے ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ بات بڑی تاکیدن تھی، لیکن پھر کہا اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بات پر یہ بھاری بوجھ اٹھاتے ہو کہ تم نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے اور میرے نبی کی مدد کرنی ہے۔ تو تمام انبیاء کرام کی روحیں بولی قالو اقررنا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اپنی بات سے مکرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اس بات کو اپنے لیے وجہ یا وہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ آمنہ کا لال ہمارے زمانے میں آئے اور ہم کو اس کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ہم یا اللہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ضرور ایمان بھی لائیں گے اور ضرور مدد بھی کریں گے۔ جب سب فرشتوں نے اقرار کر لیا قالا، اللہ پاک نے فرمایا فشہدوا، اے نبیو ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، آدم تم نوح کے گواہ بن جاؤ، نوح تم آدم کے گواہ بن جاؤ، اے یحییٰ تم عیسیٰ کے گواہ بن جاؤ، عیسیٰ تم یحییٰ کے گواہ بن جاؤ، اے یوسف تم ابراہیم کے گواہ بن جاؤ، فشہدوا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اے نبیو میں خدا بھی تمہارے ساتھ اس گواہی میں گواہ شامل ہو جاتا ہوں۔ پہلے 2 میثاقوں میں خدا شامل نہیں ہوا، پہلے میثاق میں فرشتوں کو گواہ بنایا، دوسرے میثاق میں سچوں کو، ولیوں کو، اتقیاء کو گواہ بنایا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی کہا اے نبیو تم بھی گواہ بن جاؤ، میں خدا بھی اس بات پر گواہ بن جاتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حدیث مبارکہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی جو نبوت ہے یہ مشروط ہے اس بات پر کہ وہ ذات مصطفیٰ پر ایمان لائیں گے تب نبی بنیں گے۔ جو بھی ذات مصطفیٰ پر ایمان نہیں لائے گا وہ مقام نبوت سے دستبردار کر دیا جائے گا، وہ مقام رسالت سے ہٹا دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق، جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہر نبی سے اللہ نے یہ وعدہ لیا لئن بعث اللہ محمدا، اگر اللہ نے اپنے نبی محمد کو مبعوث کیا وَهُوَ حَيٌّ، اس حال میں کہ وہ نبی زندہ ہوئے، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی اگر اس وقت زندہ ہوا جس وقت میرا محبوب آیا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو اس نبی کو ضرور جناب محمد پر ایمان لانا پڑے گا، ضرور میرے محبوب کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، وَلَا يَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور میرے محمد کی مدد کرنی پڑے گی، وَأَمَرَهُ، اور تمام نبیوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ان یاخذ المیثاق علی امتہ، کہ اے نبیو اپنی امتوں سے بھی تم وعدہ لے لو، میں خدا تم سے وعدہ لے رہا ہوں اور تم اپنی امتوں سے وعدہ لے لو لئن بعث محمدا وهم احیاء، اے میری امتوں آدم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، اسماعیل علیہ السلام کی امت، جناب یوسف ادریس علیہ السلام کی امت
اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت، سارے نبیوں کو کہا اے نبیوں تم نے اپنی امتوں کو کہنا ہے اگر تمہارے ہوتے ہوتے جناب محمد آ جائیں لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّهُ، تو اے تم تو پھر ہمارا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تم نے یہ کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے میری امتو تم نے اس وقت ہمارا کلمہ چھوڑ کر اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اب جب اللہ کا محبوب آ گیا اب قیامت تک ایک ہی دین معتبر ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اب نہ تو کوئی یہودی قابل قبول ہے، نہ کوئی عیسائی قابل قبول ہے، نہ کوئی اور دین دھرم قابل قبول ہے۔ جب اللہ کا محبوب آ گیا اب نجات اسی کی ہے جو اسلام کے صاحبان کرم کے نیچے آ گیا، جو اسلام کی چھتری کے نیچے آ گیا، اور جو اسلام کی چھتری کو چھوڑ کر ہٹ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین ایک ہی ہے، وہ دین اسلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا نا کہ میرا محبوب آئے گا تو تم نے ایمان لانا ہے، اب ہر نبی کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ وہ نبی کہاں پیدا ہوگا۔ اللہ نے بتایا کہ وہ جو میرا نبی ہے نا وہ مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں پیدا ہوگا، وہاں پر جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے وہاں پر میرا محبوب پیدا ہوگا۔ اب ہر نبی کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے محبوب نے مکہ میں پیدا ہونا ہے اور مدینہ جو یثرب ہے وہاں پر آپ کا مزار بننا ہے۔ سارے نبیوں کو اس بات کا علم تھا۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شمار نبی صرف اس ارادے سے انہوں نے مکہ کا سفر کیا کہ کاش ہمارے ہوتے ہوتے آمنہ کا لال آئے اور ہم اس کا دیدار کر سکیں۔ تو کہتے ہیں امام سیوطی کہ تقریباً 700 انبیاء کرام ان کا جو وصال ہے مکہ میں انتظار مصطفیٰ میں ہوا ہے۔ 700 نبی مکہ میں انتظار مصطفیٰ میں فوت ہوئے اور 70 انبیاء کرام ان کے مزارات مینا میں موجود ہیں اور 700 انبیاء کرام ان کی قبریں مسجد خیف میں موجود ہیں اور تقریباً 100 سے زائد انبیاء کرام ایسے ہیں جن کے مزارات وہ سین حرم کے اندر موجود ہیں، جہاں حاجی اور عمرہ کرنے والے طواف کرتے ہیں ان کے نیچے اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں۔ وہ اللہ کے نبی جو ذات مصطفیٰ، آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر اور تمام نبیوں کے تاجدار کے انتظار میں مکہ میں آ گئے کہ شاید ہمارے ہوتے اللہ کے نبی آئے اور ہم کو دیدار نصیب ہو اور اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہو جائے۔ یہ ذات مصطفیٰ کا اعجاز اور افتخار ہے۔ امام ابو سعد الخرقوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں فرماتے ہیں ابھی اللہ کے محبوب کو پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا طبہ الاول۔ طبہ یہ یعنی کہ جیسا کہ روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، ایسے یمن کے بادشاہ کا جو ٹائٹل ہے وہ طبہ الاول الحمیری اس کا نام تھا۔ یہ وہ بادشاہ 5 بادشاہوں میں ہے جس نے دنیا کو فتح کرنے کے لیے سفر کیا، بے شمار علاقے اس نے فتح کیے، علاقے فتح کرتا گیا، ہر علاقے میں جس کو فتح کرتا تھا وہاں سے 10 دانشور لوگ، سیانے لوگ، عقل مند لوگ اپنے ساتھ ملا لیتا تھا اور اگلے علاقے کی طرف چلا جاتا تھا۔ جب یہ علاقے فتح کرتا کرتا مکہ کے پاس پہنچا، عرب میں آیا، مکہ کے پاس آیا نا تو پہلے یہ معمول ہوتا تھا جس علاقے کے پاس جاتا تھا اتنا بڑا اس کے ساتھ لشکر تھا کہ لوگ دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ہتھیار ڈال دیتے تھے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے تھے۔ لیکن جب مکہ کے پاس آیا نا تو مکہ والے جو لوگ تھے نا انہوں نے اس کا کوئی نہ استقبال کیا، نہ ڈرے، نہ سرنڈر ہوئے، اپنے کاموں میں مگن ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، لوگ تو میرا نام سن کر ڈرتے ہیں، لوگ تو میرا نام سن کر ڈر جاتے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، یہ تو نہ ڈرے ہیں، نہ اٹھے ہیں، نہ استقبال کیا ہے۔ تو اس نے اپنے وزیر اماریسہ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو وزیر کہتا ہے کہ اے بادشاہ یہ مکہ کے بدو ہیں، عرب نشین لوگ ہیں، اجڑ چگانے والے ہیں،
تہذیب و تمدن سے آری لوگ ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ تیرا مقام کیا ہے، لیکن یہاں ان کے پاس ایک مکان ہے جس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ پہ بولتے ہیں، ان کے نزدیک وہ مقام بڑا معتبر ہے، اس کا یہ طواف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا متولی سمجھتے ہیں۔ جب اس طبہ الحمیری نے یہ بات سنی نا تو اس نے کہا اچھا اگر وہ مکان ان کے نزدیک اتنا معتبر ہے تو پہلا کام میں یہ کرتا ہوں کہ ان کے اس مکان کو مسمار کر دیتا ہوں، گرا دیتا ہوں، تباہ و برباد کرتا ہوں، اور ساتھ دوسرا ارادہ یہ کیا کہ ان کے کعبہ کو گرا کر میں ان کی نسلیں کاٹ دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا، اور ان کی عورتوں کو باندیاں اور لونیاں اور غلام بنا لوں گا۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا نا، ارادہ کرتا گیا، اس کے درد میں، اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، درد میں اتنا مبتلا ہوا کہ درد اس قدر پہ اس نے اس کو بے قرار کر دیا کہ اس کی زندگی بے چین ہوئی۔ صرف سر کو درد نہ ہوا بلکہ ناک سے، منہ سے، کانوں سے بدبودار پیپ نکل آنا شروع ہو گئی، اور اتنی بدبودار پیپ نکلی کہ کوئی بھی بندہ اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بھی بندہ اس کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے لشکر کے جو طبیب تھے، جو حکیم تھے، انہوں نے بڑا علاج معالجہ کیا لیکن کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہ ہوا، تو تمام جو وہ طبیبوں نے مل کر ایک میٹنگ کی بادشاہ کی اس بیماری کے بارے میں کہ سر کو درد شدید ہے، ناک سے، منہ سے اور کانوں سے بدبودار پیپ نکل رہی ہے، تو یہ کیسا مرض ہے کہ ہمارا کوئی بھی ڈاکٹر جب وہ کامیاب نہیں ہو رہا، کسی کا نسخہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا ہم کو لگتا ہے یہ کوئی زمینی مرض نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی مرض ہے۔ جو بادشاہ کے ساتھ جو وزیر تھے، جو نیک اور صالح لوگ تھے، کتب احادیث میں آتا، کتب سیرت میں آتا ہے کہ تقریباً 400 کے لگ بھگ ایسے لوگ تھے جو ولی قسم کے لوگ تھے، جو بڑے نیک اور صالح لوگ تھے، جو ان 400 نیک اور صالح لوگوں کا جو سردار تھا نا، اس نے بادشاہ کے وزیر کو ایک طرف کیا، کہا کہ اے بادشاہ کے وزیر اماریسا، اگر جان کی معافی ہو تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ بادشاہ کو یہ درد کیوں ہو رہا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ اگر بادشاہ میری جان معاف کرے تو میں بادشاہ سے خلوت میں ملنا چاہتا ہوں۔ وزیر گیا بادشاہ کے پاس، طبہ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ جو رئیس العلماء ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ درد کیوں ہو رہا ہے اور آپ کے اس درد کا علاج بھی مجھے معلوم ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ یعنی کہ میری جان کی معافی دے۔ اس نے کہا کہ میں اس کو کچھ نہیں کہتا، جلدی جلدی بلاؤ۔ جب وہ رئیس العلماء بادشاہ کے پاس پہنچا نا تو اس نے کہا اے اماریسا تو باہر چلا جا، میں تنہائی میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اماریسا کو طبہ کہ اے اماریسا تو باہر چلا جا۔ اب وہ ایک رئیس العلماء ہے اور ایک بادشاہ الحمجری ہے۔ جب دونوں اکیلے ہوئے، دروازے بند کر دیے گئے، وہ رئیس العلماء کہتا ہے اے بادشاہ میں تم سے وعدہ لیتا ہوں اس بات کا، جھوٹ نہ بولنا، جو بات میں پوچھوں اس کا جواب سچ سچ دینا۔ اس نے کہا بتاؤ کیا بات پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے کہیں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نے ارادہ کر لیا تھا، چونکہ مکہ والوں نے نہ تو مجھ سے ڈرے تھے اور نہ میرا استقبال کیا، نہ سرنڈر کیا، مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس خانہ کعبہ کو گراؤں گا اور مکہ کے تمام لوگوں کو تہہ کر دوں گا۔ اس نے کہا اے بادشاہ میں تم کو ضمانت دیتا ہوں، تو آج کے اس لمحے اپنے اس برے ارادے کو دل سے نکال دے، اللہ تم کو شفا عطا فرما دے گا۔ جب اس بادشاہ نے سنا نا کہ میرا یہ مرض اس لیے ہے کہ میں نے ان لوگوں کے اس خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا تھا اور میرا ارادہ بد تھا اور اس ارادے بد کی وجہ سے میں اس مرض میں مبتلا ہوا، تو اس نے فوراً کہا کہ یا اللہ میں تیری ذات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے تیرے گھر کو جو گرانے کا ارادہ کیا تھا میں اس ارادے سے توبہ کرتا ہوں اور میں مکہ والوں کو کچھ نہیں کہوں گا۔ جب اس نے یہ توبہ کی، کتب سیرت میں آتا ہے توبہ کرتے ہوئے ابھی ہاتھ اس کے چہرے پر نہیں پہنچے تھے، رب نے سر کا درد بھی دور کر دیا اور وہ پیپ جو اس کے منہ سے، ناک سے اور کان سے بہہ رہی تھی وہ بھی رک گئی۔
جب بادشاہ کو علم ہوا کہ یہ جو مکان ہے کوئی عام مکان نہیں ہے، بڑا معتبر مکان ہے، یہ تو بڑی شان والا مقام ہے، تو اس نے کہا کہ کل میں اس مکان پر غلاف چڑھاؤں گا۔ تو کتب تاریخ بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ پر 7 پہلے غلاف جو چڑھائے گئے تھے وہ تبع الحمیری اس بادشاہ نے چڑھائے تھے، اور شکرانے کے طور پر اور اپنی توبہ کے قبول ہونے کے طور پر اس نے 7 غلاف چڑھائے۔ 7 غلاف چڑھائے، کچھ دن قیام کیا، پھر مکہ سے سفر آگے شروع کر دیا۔ ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر جب وہ کھجوروں کا جھنڈ تھا اور پانی کا چشمہ موجود تھا، بادشاہ نے کہا آج کی رات ہم یہاں پڑاؤ کریں گے، آج کی رات ہم یہاں ٹھہریں گے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ مقام، یہ جس مقام پر ہم پہنچے ہیں، اس مکان کا نام کیا ہے، تو گرد و نواح کے لوگوں نے بتایا اس مکان کو لوگ یثرب کے نام سے جانتے ہیں۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کا گڑھ، بیماریوں کی جگہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا جہان کا ہر مرض، ہر بیماری پائی جاتی ہے، یہ یثرب ہے۔ بادشاہ نے کہا آج رات ہم یہاں گزاریں گے، آرام کرو، کل ہم یہاں سے نکلیں گے۔ بادشاہ اپنے خیمے میں سو گیا، لوگ اپنے اپنے خیمے میں سو گئے۔ 400 وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، وہ صالح لوگ، انہوں نے بیٹھک کی، انہوں نے میٹنگ کی، ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، ہم جن کتابوں کو آج تک پڑھتے رہے ہیں وہ کتابیں بتاتی ہیں کہ جو اللہ کا آخری نبی ہوگا، جس کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد ہے، وہ نبی اس جگہ پر آئے گا، مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو وہ اپنی جائے یعنی کہ رہائش اور جائے مزار بنائے گا۔ یہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا آخری نبی آنا ہے۔ اگر قسمت نے ہمارے ساتھ یہ بھلا کیا کہ ہم کو یہاں تک پہنچایا، اب ہم اپنی جان پر یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ یہاں سے آگے چلے جائیں۔ اب بادشاہ چاہے ہم کو مار دے یا جلا دے یا ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہم اس جگہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کل جب بادشاہ جانے کا ارادہ کرے تو ہم نے انکار کر دینا ہے، ہم نے یہاں سے آگے نہیں جانا۔ جب صبح ہوتی ہے، بادشاہ نے نغارہ بجوایا، جانے کے لیے اعلان کیا، تو 400 جو نیک بندے تھے انہوں نے کہا بھائی ہم نے یہاں سے آگے نہیں جانا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، یہ تو میرے وزیر ہیں، یہ میرے مشیر ہیں، میرے لشکر کی جان ہے اور میری طاقت ہے، ان کی دو سے تو میں فتح یاب ہوتا ہوں، اگر یہ میرے ساتھ نہ گئے میں آگے علاقے فتح نہیں کر پاؤں گا۔ انہوں نے بادشاہ پوچھتا ہے اپنے وزیروں سے بتاؤ بھائی بات کیا ہے، تم جانا کیوں نہیں چاہتے؟ تو جو رئیس العلماء تھا اس نے کہا اے بادشاہ تجھے یاد ہے نا مکہ میں جو تجھے سر کا درد ہوا تھا، وہ مکہ اللہ کے آخری نبی کا جائے ولادت ہے اور یہ جائے مزار ہے، یہاں پر اللہ کا نبی آئے گا اور یہاں پر قیامت تک اس کا مزار پر انوار بنے گا۔ ہم یہاں سے آگے نہیں جانے والے، ہم اس نبی کا انتظار کریں گے، وہ نبی آئے گا اس کا دیدار کریں گے، اگر ہمارے مقدر میں نہ ہوا تو ہماری اولادیں دیدار کریں گی، اگر ان کا مقدر بھی نہ ہوا تو ان کی اولادیں دیدار کریں گی، ہم یہاں سے جانے والے نہیں۔ جب تبع الحمیری کو اس بات کا علم ہوا نا، اس نے کہا اگر یہ بات ہے میں تمہارے ساتھ یہاں پر 1 سال تک انتظار کروں گا، 1 سال تک یہاں پر سٹے کروں گا، 1 سال میں اگر وہ اللہ کا نبی آ گیا میں بھی ایمان لے آؤں گا، اگر وہ نہ آئے پھر میں اپنے سفر کا آگے آغاز کروں گا۔ 1 سال قیام کا اعلان کیا گیا۔ اب جو 400 وہ نیک بندے تھے نا، ان 400 بندوں کا اپنے لشکر میں سے 400 لونڈیوں کو آزاد کر کے نکاح پڑھایا گیا، پھر ان کے مکان بنائے گئے، گھر بنائے گئے، پورا ایک یعنی کہ یثرب جو مدینہ اس کا پہلا جو ٹاؤن شپ پہلا یعنی کہ آبادی کا جب اعلان ہوا اور جب اظہار ہوا، وہ تبع الحمیری نے پہلے یثرب کو آباد کیا، مدینہ کی پہلی آبادی اس تبع الحمیری نے 400 مکانات بنا کر کیے۔ 1 سال تک انتظار کرتا رہا۔ 1 سال کے اندر جب اللہ کے نبی نہ آئے نا، 1 سال جب مکمل ہوتا ہے تو تبع الحمیری نے ایک خط لکھا، اس خط کی عبارت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبع الحمیری کی طرف سے اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ میرا خط ہے، اے اللہ کے نبی میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں، جب یہ خط آپ تک پہنچے تو
میری تصدیق کیجیے گا اور کل قیامت والے دن مجھ طبہ کی شفاعت کیجیے گا اور اللہ کے روبرو مجھے اکیلا نہ چھوڑیے گا۔ یہ خط لکھا اور رئیس العلماء کو دیا، کہا اے رئیس العلماء تم 400 نیک بندے یہاں پر انتظار کرو، یہ تمہارے گھر ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے بچے ہیں، یہاں پر انتظار کرو، اگر تمہارے ہوتے ہوتے اللہ کا نبی آ جائے میرا خط پہنچا دینا ہے، اگر تمہارے ہوتے نہ آئے پھر اپنی اولاد کو میرا خط دے کر وصیت کرنی ہے، اگر تمہارے ہوتے آئے تو تم نے یہ خط پہنچانا ہے، اگر ان کے ہوتے بھی نہ آئے تو وہ اپنی آگے نسل کو وصیت کرے۔ یہ خط ظاہر نہیں ہونا چاہیے، یہ خط گم نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا نبی ضرور آئے گا اور اس جگہ کو اپنی جائے مزار بنائے گا، تو اس خط کو اللہ کے نبی تک پہنچانا ہے تاکہ اللہ کے نبی کو معلوم ہو جائے کہ میرے میلاد سے 1000 سال پہلے طبہ الحمجری یہ کلمہ پڑھ چکا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ خط دے کر چلا گیا، طبہ الحمجری تو چلا گیا، اب یہ 400 علماء وہاں پر انتظار کرتے رہے، نسل در نسل یعنی کہ یہ خط چلتا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، پھر سرکار نے مکہ میں 40 سال گزارے، نبوت کا اعلان کیا، پھر 53 سال کی زندگی میں سرکار نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف آنے کا ارادہ کیا۔ جب مدینہ کی طرف آنے کا ارادہ کیا نا اللہ کے نبی نے، تو مدینہ کے لوگوں جن کے پاس یہ خط موجود تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، یہ امانت اللہ کے نبی کی ہمارے پاس موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے یہ امانت ان تک پہنچ جائے۔ تو مدینہ والوں نے، یثرب والوں نے اپنے میں سے ایک معتمد، ایک قابل اعتبار بندے کا انتخاب کیا جس کا نام ابو لیلہ تھا۔ ابو لیلہ کو انتخاب کر کے کہا ابو لیلہ تیز رفتار اونٹنی لو اور مکہ کی طرف چلے جاؤ، مکہ جا کر یہ خط جناب محمد کو عطا کر دو، دے دو اور کہو کہ یہ آپ کی امانت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ ابو لیلہ مدینہ سے چلے، اللہ کے محبوب مکہ سے یا وہ غار ثور میں آئے، غار ثور سے آپ نکلے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، ایک راستے میں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، ابو لیلہ پاس سے گزر رہا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ کو دیکھا، ابو لیلہ نے اللہ کے محبوب کو دیکھا۔ اب ابو لیلہ نے پہلی بار حضور کا دیدار کیا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ جو اللہ کے نبی جناب محمد ہیں ان کا رخ زیبا کیسا ہے، ان کا یہ وہ سراپا کیسا ہے، اس نے نہیں دیکھا تھا، پہلے انجان تھا۔ اللہ کے نبی نے ابو لیلہ کو دیکھا، سرکار نے کہا انت ابو لیلہ، کیا تو ابو لیلہ ہے؟ جب ابو لیلہ نے سنا نا کہ یہ انجان بندہ مجھے میرے نام سے پکار رہا ہے، وہ کہتا ہے نعم انا ابو لیلہ، ہاں میں یہ ابو لیلہ ہوں۔ سرکار نے تجھ سے سوال کیا وَمَمْ مَعَكَ رِسَالَةُ طُبَّ الْحِمْيَرِ، کیا تیرے پاس طبہ الحمجری کا خط ہے جو تو لے کر آ رہا ہے؟ تو حیران ہوا، میرے نام کے بارے میں بھی جانتا ہے اور میرے کام کے بارے میں بھی جانتا ہے، یہ کون ہے؟ جب وہ ابو لیلہ حیران ہوتے ہیں تو سرکار نے حیرانی دور کرتے ہوئے کہا انا محمد بن عبداللہ ہذہ رسالتی، کہا اے ابو لیلہ حیران نہ ہو، میں ہی محمد بن عبداللہ ہوں۔ لا، وہ خط جو آج سے 1000 سال پہلے طبہ الحمجری نے میرے لیے لکھا تھا وہ خط لیا، میں اس امانت کو قبول کرتا ہوں۔ سرکار نے وہ خط پڑھا، ابو بکر کو کہا ابو بکر خط پڑھو، ابو بکر صدیق نے اس خط کی عبارت کو پڑھا، سرکار نے طبہ الحمجری کے ایمان پر مہر لگائی، کہا اے طبہ الحمجری ہم کو تیرا ایمان قبول ہے۔ اب اللہ کے محبوب مدینہ میں آ رہے ہیں، جب مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے سرکار کا کھلے دل کے ساتھ استقبال کیا، اور مدینہ کی عورتیں اپنے ہاتھوں میں دف بجا کر کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ اب جب مدینہ میں سرکار آئے تو ہر امیر کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ کے نبی میرے مہمان بن جائیں، اللہ کے نبی میرے مہمان بن جائے۔ کبھی کوئی جب وہ اونٹ
اونٹنی کو پکڑتا ہے, کبھی کوئی اونٹنی کو پکڑتا ہے کہ سرکار میرے مہمان بن جائے. میرے بابو نے فرمایا خلو سبیلی, میرے راستے کو چھوڑ دو, ناقتی معمورۃ من اللہ تعالی, میری اونٹنی کوئی عام اونٹنی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے. جہاں اللہ کا امر ہوگا, جہاں اللہ کا حکم ہوگا, میری اونٹنی وہاں پر رک جائے گی. پھر وہ گھر آیا جس گھر کو دارے ابو ایوب انصاری کہتے ہیں. اللہ کے نبی کی اونٹنی چلتی چلتی ابو ایوب انصاری کے گھر تک پہنچی. جب ابو ایوب انصاری کا شجرہ نسب کھنگالا گیا تو ابو ایوب انصاری وہ شخص ہے جو رئیس العلماء کی اولاد میں سے ہے. 1000 سال پہلے جو رئیس العلماء تھا, 400 ولیوں کا جو استاد تھا, اس استاد کی اولاد میں سے ابو ایوب انصاری تھے. 400 گھر اب جو اس بادشاہ نے بنائے, اور یہ گھر جو دار ابو ایوب انصاری ہے, در اصل یہ دار مصطفیٰ تھا. ابو ایوب انصاری تو کیئر ٹیکر تھے, نگہبان تھے, نگران تھے, اس گھر کی حفاظت کرنے والے تھے. اصل میں وہ گھر اللہ کے محبوب کا گھر تھا. جب لوگوں نے اونٹنی کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو اونٹنی نے زبان حال سے کہا میرا مجھے چھوڑ دو, اللہ کا نبی کسی کا مہمان نہیں بنے گا, بلکہ اللہ کا نبی تو کائنات کا خود میزبان بن کے آیا ہے. اللہ کا نبی تو اپنے گھر آئے گا. یہ گھر جو ابو ایوب انصاری کا گھر ہے, دراصل 400 سال 1000 سال پہلے یہ گھر اس بادشاہ نے مصطفیٰ کے نام پر تعمیر کیا تھا کہ یہ گھر وہ گھر ہے جس گھر میں آمنہ کا لال اگر آرام فرمائے گا. یہ مقام رفیع اللہ تعالیٰ کے محبوب کا مقام ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ کوئی قصہ مختصر, سرکار کی جتنی تعریفیں کر لی جائیں انسان ختم ہو جاتے ہیں. جب وہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, لیکن اے میرے آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ہم نے اپنے حسب مقدور جو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی, سرکار کے مناقب, سرکار کے محاسن, سرکار کے میلاد کو سنا, سرکار کے فضائل و مناقب کو سنا. پورا مہینہ ہم محفل میلاد میں آتے رہے. میں معذرت چاہتا ہوں آج کی یہ آخری گفتگو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. یہ آخری محفل ہے اس مہینے کی, اس میلاد کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پہلی محفل سے لے کر اس آخری محفل تک تمام محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہم سب کو کل روز قیامت اپنے پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے. ہم میلادی ہیں, فسادی نہیں ہیں. اللہ ہم کو میلادی زندگی عطا فرمائے, میلادی موت عطا فرمائے, اور کل صاحب میلاد کے قدموں میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم کو جگہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد